بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی ذاہب الی ربی سیہدین، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی، بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کٹ کے چڑھ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی بیعت نہ کر قبول۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے جہاں قیامت تک کی بے شمار خبریں دی تھی، پیش آمدہ واقعات کے بارے میں حضور نے ہزاروں خبریں دی ہیں، ان میں ایک یہ بھی خبر سرکار دو عالم نے دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، کہ قریش کے چند آوارہ اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میری امت تباہ برباد ہو جائے گی۔ بخاری کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، اور جتنے بھی حدیث کے شارحین ہیں، محدث ہیں، انہوں نے تقریباً متفق علیہ یہ بات کی ہے کہ ان اولہم یزید، یہ حضور کا اشارہ ہے جن اوباش لڑکوں کی طرف، ان میں سب سے پہلا یزید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، دوسری حدیث یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، مروان جسے میں کہا کرتا ہوں شیطان، اس سے چھوٹا لفظ میرے پاس ہے اس کے لیے، میں کہا کرتا ہوں شیطان بھی اتنی شرارتی نہیں جتنا مروان ہے۔ یہ شیطانوں کی شکل میں ایک انسان تھا، یہ بھی بیٹھا تھا، حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہی حدیث پڑھی اور فرمانے لگے میں چاہوں تو میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کے قبیلے کا بھی۔ تو مروان نے فٹ کہا لعنت ہو ایسے لڑکوں پر، حالانکہ یہ نامراد انہی میں شامل تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمانا، آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تیسری حدیث میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو باتیں حضور نے بتائیں مجھے، جو علم حضور نے دیا، ایک تو میں نے بتا دیا، اگر میں دوسرا بتاؤں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ امام بدر الدین عینی بخاری شریف کی شرح میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کیونکہ سب نام جانتے تھے حضور کے دیے ہوئے علم سے، اور یہ ایسے نامراد تھے، یہ آوارہ اوباش نوجوان لڑکے، کہ یہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی سبب کے صحابہ تابعین کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کے لیے حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا عبد الملک، اس کا دور تھا، اس نے 1,25,000 مسلمان بغیر وجہ کے مروا دیا تھا، جن میں صحابہ بھی ہیں، جن میں تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں۔ اب یہ مرواتے کیسے تھے یہ ایک الگ داستان ہے۔ یہی حال یزیدی دور کا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابن زیاد کو بصرے کا گورنر بنایا گیا
تو آپ نے کہا کہ ایک آوارہ لڑکے کو جو سفی ہے، احمق ہے، دوسرا لفظ کا سفاک، جو بلا درے مسلمانوں انسانوں کا خون بہاتا ہے، اس کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ سو نبی پاک نے جو خبر دی تھی، حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں پھرا کرتے تھے جب مدینے کے، تو آپ بازار میں زور زور سے کہا کرتے تھے، مولا سن 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لینا، مجھے زندہ۔ مطلب کیا تھا کہ سن 60 کے اندر یزید پلید حاکم بنا ہے، اور حضور کی حدیث ہے، سرکار نے خود فرمایا 60 ہجری کے سرے پر میرا حسین شہید کر دیا جائے گا، یہ لفظ ہے۔ اب یہ ساری باتوں کو آپ اکٹھا کریں، کیلکولیشن کیا نکلتی ہے کہ سن 60 ہجری جب آئے گا، امت کی تباہی اور بربادی شروع ہو جائے گی۔ اب سن 60 ہجری کا مہینہ تھا رجب کا۔ کون سا مہینہ تھا؟ رجب کا۔ رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی، اور ان کے بعد یزید حاکم بنا۔ جب یزید حاکم بنا تو وہ خلافت جو رسول کریم نے قائم کی تھی، 30 سال تک خلفائے راشدین نے اپنا خون دے کر، جسے کیسر و کسریٰ یعنی کیسریت اور ہرقلیت سے نکال کر، ملوکیت بادشاہی سے نکال کر اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیا تھا، امت کو خلافت عطا کی تھی، یزید کے آتے ہی پہلا خنجر نبی کے دین کی گردن پہ پھیر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں یہ کفر سے بھی بڑا جرم تھا۔ یعنی نبی پاک جب آئے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ وہ بادشاہت جو کیسر و کسریٰ کی قائم کی ہوئی تھی، اس کے برخلاف حضور نے اللہ کی حاکمیت کا جھنڈا بلند کیا۔ بندوں کی حاکمیت حضور نے، مسئلہ سمجھیں، پوچھتے ہیں نا جی یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یزید نے کون کون سا جرم کیا؟ سب سے بڑا جرم، پہلا جرم یہ تھا کہ اللہ کی حاکمیت رسول اللہ نے قائم کی، بندوں کی حاکمیت ختم کر کے یزید پلید جب آیا تو اللہ کی حاکمیت ختم، پھر بندے حاکم بن گئے۔ اسلام کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ حاکمیت صرف، حاکم کون ہے؟ بندہ صرف نائب ہے، حاکم صرف۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں حکمراں ہے صرف وہی، باقی بتان آزری۔ حکمراں صرف اللہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حکمران ہے؟ اس کا جو قرآن ہے، اس کا جو کلام ہے، اس کے مطابق حکومت چلے گی۔ تم اور میں قانون نہیں بنائیں گے، قانون بنایا ہے، ہم نے صرف نافذ کرنا ہے۔ اسی لیے نبی بھی اللہ کا نائب ہوتا ہے، حقیقی حاکم۔ یزید نے آتے ہی پہلا ظلم، اکبر الکبائر، سب سے کائنات کا بڑا جرم، اس نے ایک طرف آئین خداوندی کو ذبح کر ڈالا، زندہ در گور کر دیا۔
خلافت ختم ہو گئی. دوسرا جرم خلافت ختم ہو گئی، وہ خلافت جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور آخری خلیفے ہیں حضرت امام حسن. امام حسن پر خلافت ختم ہو گئی، آگے بادشاہت. پھر حضرت امیر معاویہ آئے، وہ بادشاہت تو تھی من وجن، لیکن اس کے اندر روح پھر بھی خلافت کی موجود رہی. لیکن جو ہی یزید پلید آیا، پہلا جرم حاکمیت الہی ختم، بندوں کی حاکمیت شروع، اور یہ کفر سے بھی بڑا ظلم تھا اور جرم تھا. دوسرا جرم کیا ہوا؟ خلافت علی منہاج النبوت، جو رسالت کی راہ پر خلافت تھی اس کو ذبح کر دیا گیا، وہ بھی ختم ہو گئی. حضرت علامہ اقبال نے اسے ذرا آسان کیا ہے. وہ کہتے ہیں امام حسین کیوں میدان میں آئے؟ تو جواب دیا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت. وہ فرماتے ہیں جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا اور جو آزادی اللہ رسول نے دی تھی اس آزادی کے سینے اور گلے میں انہوں نے یہ زہر نچوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا؟ خاست آن سر جلوائے خیر الامم، پھر رسول اللہ کا جلوہ میدان میں آ گیا. ایک ہی سطر میں بات بتا دی کہ رشتہ قرآن سے خلافت نے، نام خلیفہ ہوتا تھا، نام اس کا بھی خلافت تھا، لیکن یہ خلافت کیا تھی؟ یہ بادشاہت تھی، ملوکیت تھی، کیسریت تھی. اسی لیے یزید کی ولی عہدی کا جو سلسلہ تھا یہ سن 56 ہجری سے شروع ہوا تھا. سن 60 آ گیا، سن 60 کے رجب کا مہینہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے، یزید ان کی جگہ پہ بیٹھ گیا. اب دو جرم تو یہ ہوئے، خلافت بھی ختم، اللہ کی حاکمیت بھی ختم. اب اس کے ساتھ ایک اور جرم بھی ہو چکا تھا، حضرت امام حسن کا قتل. یہ تیسرا جرم ہے، حضرت امام حسن کا قتل. یہ کس نے کروایا تھا؟ یزید نے کروایا تھا. اس کی تفصیل اگر وقت ملا تو رات کو بتاؤں گا. حضرت امام حسن کا قتل یہ تیسرا جرم ہے. اور پھر علیحدہ یہ جرم علیحدہ ہے کہ خود جو مسلط ہو گیا وہ خود کیا تھا، اس کے بارے میں اس کے بیٹے یزید کے اپنے بیٹے کا بیان ہے جو تمام کتابوں میں موجود ہے. اس نے کہا تھا میرا باپ جس تخت پہ بیٹھا وہ اس کے اہل نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ اس کے اہل. دوسرا جملہ اس نے کہا میرا باپ مرنے کے بعد اپنے گناہوں کا حساب قبر میں دے رہا ہے. یہ دوسری بات. تیسری اس نے کہی کہ سب سے مجھے بڑا دکھ یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ کے بارے میں یہ پتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. امام ابن حجر مکی جو عرب اور عجم دونوں کا امام ہے، اتنا بڑا عالم ہے مکہ شریف کا، عرب و عجم جس کا شاگرد ہے، انہوں نے یہ روایت نقل کی. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ. وہ کہتے ہیں یزید کے بیٹے نے کہا مجھے دکھ یہ ہے کہ میرے باپ کا جو جہنم میں ٹھکانہ ہے، عذاب میں پکڑا ہوا ہے، مجھے پتا ہے. وہ کہتا ہے کاش مجھے پتا نہ ہوتا کہ میرا باپ کہاں ہے،
کچھ مجھے سکون ہوتا، لیکن سکون اس لیے نہیں کہ مجھے پتا ہے۔ پھر اس نے گنوایا، اس نے کہا میرے باپ نے 3 جرم ناقابل معافی کیے۔ کون کون سے؟ اس نے کہا قد قاتل ابن رسول اللہ، میرے باپ کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ قاتل ہے نبی کی اولاد کا۔ جی بیٹا بتا رہا ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں پاکستان کی یزید کی روحانی اولاد، وہ داڑھیوں والے ہوں، وہ دستاروں والے ہوں، وہ کچھ بھی کہلائیں، اوے حلالی ہو پتہ نہیں کی ہو، تم کیا بتاؤ گے یزید کے بارے میں؟ اس کا بیٹا بتا رہا ہے۔ بیٹے کو زیادہ پتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، اور باپ کو زیادہ پتا ہے میرا۔ یہ 2 رشتے ایسے ہیں دونوں کو۔ تو بیٹے نے کہا میرے باپ نے یہ جرم کیا، کیا کیا؟ قد قاتل ابن رسول اللہ۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، ایک سنی مفتی ہے جو پورے پاکستان پہ اتنی بڑی 6 فٹ کی ٹوپا اوپر رکھ کے پیپے کی طرح بڑا علامہ زمان بن کے اس نے جب کہا کہ کتابوں سے ثابت نہیں ہے کہ یزید نے ہی قتل کرایا، میں نے کہا کیا کہنے، اگر یہ ہمارے مفت کے مفتی ہیں تو دین کا کام ہو گیا۔ صرف یہ ہے کہ یہ جتنے سرکاری ملا ہوتے ہیں، یاد رکھو، وہ ہلال رویت کا چیئرمین ہو، وہ داتا صاحب کا چاہے خطیب ہو، سرکاری ملا اور دین یہ دونوں کٹھے، یہ ہمیشہ بادشاہوں کے چمچے رہے ہیں۔ یہ وہی بولیں گے جو حاکم کہیں گے۔ اب یزید کا بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے، اس نے یہ نہیں کہا عمر بن سعد نے، شمر نے، سنان نے، ابن زیاد نے، اس نے کہا قد قاتل ابن رسول اللہ۔ دوسرا جرم اس نے کہا وَأَبَاحَ الْخَمْرِ، تیسرا جرم میرے باپ کا یہ ہے کہ اس نے شراب کو جائز کر دیا۔ ایک ہوتا ہے شراب پینا، ایک ہوتا ہے ایک حرام کو جائز گرداننا، دونوں میں فرق ہے۔ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ مسئلہ سمجھیں، ایک آدمی صرف شراب پیتا ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایک آدمی کہے کہ شراب پینا جائز ہے، یہ گناہ نہیں، یہ سیدھا بندہ کافر ہو گیا۔ اس لیے یزید کے بیٹے نے کہا، اس نے کہا میرے باپ نے شراب کو مباح کر دیا۔ تیسرا جرم اس نے کہا وَخَرَّبَ الْكَعْبَةَ، میں نے پچھلے جمعے غالباً یہ بتایا تھا، میرے باپ نے کعبے کو برباد کر دیا، خراب کیا، یعنی آگ لگائی، توڑ پھوڑ دیا۔ یہ تو بیٹا جرم جو ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن جرائم کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ پورا جمعہ لگ جائے گا یزید کے جرم ختم۔ اتنا بڑا حضرت عبداللہ، یہ بھی پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، انہوں نے کہا اگر ہم یزید پلید کی بیعت نہ توڑتے، ہمیں خوف تھا کہ آسمان سے ہم پہ سنگ باری شروع ہو جائے گی، پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ اتنا پلید، اتنا نامراد، اتنا بڑا کمینہ، اتنا بڑا خبیث، اتنا بڑا پلید ہے، ہم نے اللہ کے ڈر سے اس کی بیعت توڑ ڈالی۔ میں پوچھتا ہوں جس کی خباثت سے اہل مدینہ نے بیعت توڑ ڈالی، آج ٹکے ٹکے کا ملوانا
یہ کتابیں چھاپتے پھرتے ہیں، یہ کون ہے؟ موحدین ہیں، یہ توحید پرست ہیں، یہ بندرالوی ہے، یہ فلاں بندر کی نسل ہے۔ میں کہتا ہوں او منبر پہ ناچنے والے بندروں، مجھے یہ جواب دو کہ اہل مدینہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یزید کی بیعت نہ توڑتے ہم پہ پتھر برستے۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت حنظلہ کا بیٹا دین کا وارث ہے یا نبی کے دوش کا شاہ سوار دین کا وارث ہے؟ زیادہ حق دین کی غیرت کا کس کو ہے؟ جس کا خرچہ ہوا ہے، جس کا خاندان لگا ہے، جس کے باپ نے ذوالفقار حیدری نکال کے بدر سے کاٹنا شروع کیا کفر کو، پھر کاٹتا ہی چلا گیا، مٹی میں ملاتا چلا گیا، بدر میں نکلا تو کشتوں کے پشتے لگا دیے، کس لیے کہ دین بلند رہے، دین آباد رہے، دین آزاد رہے۔ احد میں اترا تو اس نے عمر بن عبد ود جیسے لوگوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے پرے اڑا دیے، یہاں تک کہ جس خیبر کے اندر آیا ہے تو پھر علی ہی علی نظر آیا ہے۔ مجھے بتائیں نہ ہے کہ نہیں؟ حضرت علامہ اقبال کہتے کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی سوزو سرود انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، علی کو سلوٹ کرنے کے لیے میدان میں، آگے سمجھیں، بہر تسلیم علی میدان میں، علی کو سلوٹ کرنے کے لیے میدان کے اندر آگے کیا کہا؟ کہا سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ یہ سنی بول رہا ہے، سنیوں کا اس دور کا امام بول رہا ہے، کہتے ہیں بندے بندیانو سلام کر دے ویکھے نہیں، غلام امامہ نو سلام کر دے ویکھے نہیں، یار یاروں کو سلام کرتے ہیں، پر علی جب میدان میں اترتا ہے تو دشمن کی تلواریں جھک کر سلوٹ کرتی ہیں۔ بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آہا دل تے کدہ بندہ انہوں ہی پڑھدا رہے، بہر تسلیم علی میدان میں، جس کے بابا کی تلوار نے کفر کی پکی ہوئی فصل کو ایسے کاٹا جیسے کسان گندم کو کاٹتا ہے۔ یہ بابا کس کا ہے؟ یہ بابا حسین کا ہے، یہ بابا حسن کا ہے، یہ بابا زینب کا ہے۔ کہیں تکا ہے کہ علی نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیا ہو؟ ایک بھی مقام پر آپ نے نہیں دیکھا کہ علی میدان میں اتریں اور شکست ہو جائے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔
جس کے بابا نے اپنی پوری زندگی، ورنہ چاہتے باقی صحابہ بھی تو کاروبار کرتے تھے، علی کو کیا لگا کہ روزانہ ادھر تلوار، جب تلوار رکھتا ہے پھر مزدوری میں جا کے، میرے نبی پاک آئے، فاطمہ علی کدھر ہے؟ آج بول پڑی بیٹی، بابا میرے بچے بھوکے تھے، علی مزدوری کرنے گئے ہیں۔ کس طرف گئے؟ بابا ادھر گئے تو سرکار نے دیکھا حضرت علی ایک باغ ہے یہودی کا کھجوروں کا، اس میں نظر آئے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور میرے بچے بھوکے تھے، میں کھجوریں لینے آیا ہوں۔ اب کیسے لوگے؟ کہا سرکار اس کے باغ کو پانی دوں گا اور یہ مجھے مزدوری میں کھجوریں دے گا، وہ لے آؤں گا۔ اور پھر وہی ہوا، آپ نے پانی دیا، بھاری بھاری ڈول تھے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، لیکن جتنے ڈول ڈالے اتنی کھجوریں لیں اور پھر سرکار کو پہلے دیں، کہا آپ بھی کھائیں۔ میرے نبی نے بھی علی کی مزدوری کی کھجوریں کھائیں، پھر جو بچیں لے آئے، فاطمہ تو بھی کھا، میرے بچوں کو بھی کھلا۔ میرے نبی دعائیں دے رہے ہیں، علی نے کوئی نہیں کیا کاروبار، بس تجھ سے پیار کرتے ہیں ہم، یہی کاروبار۔ کیا سمجھے؟ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں ہم، یہی کام میرے یار کرتے ہیں۔ اوپر سے آواز آئی، ہم بھی تجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار۔ جس کے بابا نے جھونپڑا بھی نہ بنایا، خاتون جنت کہتی ہیں کہ جو بچھونا وہ کھال والا علی کے دن پہلے دن تھا پاس، آخری دن بھی وہی بچھونا ہی رہا ہے۔ دنیا ترقیاں کرتی رہی، کس کا دل نہیں کرتا میرا اگلا دن پچھلے سے بہتر ہو جائے؟ لوگ جتن کرتے ہیں، علی کو خیال ہی نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے اس نے کہا اے دنیا، یہ حضرت علی، ایک دن آپ مولا علی، ایک دن آپ کے ہاتھ میں چادر ہے یا کپڑا ہے، ایسے کر رہے ہیں، پیچھے ہو پیچھے ہو پیچھے ہو۔ کسی نے کہا پتہ نہیں کنوں لگے ہوئے ہیں، پیچھے ہو پیچھے ہو۔ فرمانے لگے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، میں تجھے نزدیک نہیں لگنے دوں گا۔ کسی نے کہا کیڑی تیرے پیچھے لگی پئی ہے؟ فرمایا دنیا۔ جنت کی سرداریاں ایسے نہیں ملتی، اس نے دنیا کو کہا پیچھے ہو پیچھے ہو۔ رب نے آکھیا چلو اے نہیں لیندہ پھر آخرت تا ساری لے لے۔ ساری آخرت کس کے پاس چلی گئی؟ مولا علی کے پاس۔ حضور نے دیکھا کہ انت سید فی الدنیا والآخرہ، دنیا کا سردار بھی تو، آخرت کا سردار بھی تو، انت یعصوب المسلمین، تو اہل ایمان کا رئیس ہے۔ اس کے بیٹوں کو ابھی گود میں تھے، نہ محنت نہ مشقت نہ عمل نہ سجدہ نہ نماز نہ روزہ، بغیر محنت دے نبی چوک کے جھولیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بیٹی بیٹھی ہے۔ نبی نے کہا، میں نے نہیں کہا، فرشتہ اوپر آیا، اللہ کا پیغام لایا کہ ہم نے تیری بیٹی فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے بےمان بھائی سن لیں، میرے کام تولنے والے منحوس بھائی سن لیں،
میرے دوسروں کو دھوکہ دینے والے، ان کے لیے بھی کوئی لفظ نکالوں؟ یہ بھی سن لیں، میرے وہ رکشے والے بھی سن لیں۔ بندہ اترا نا اڈے پہ، انہیں آکھیا میں جانا ہے شیراں والا، انہیں آکھیا اتنی دور 500 کڈ۔ اترا کہاں ہے؟ لاری اڈے پہ۔ لاری اڈے سے تقریباً 20 میل دور ہوگا شیراں والا۔ کتنا ہے؟ یکی گیٹ 40 کلومیٹر ہوگا۔ اس نے کہا او رکشے والے بھائی، او ٹانگے والے بھائی، میں جانا ہے یکی گیٹ، شیراں والا گیٹ۔ انہیں اگو کیا کیا؟ اتنی دور 500 نکال بٹھا دیا، کیونکہ وہ پردیسی تھا۔ یہ پھراتا رہا چکر مصری گیٹ کے، مصری شاہ کے لگواتا رہا۔ پھر شیراں والا لے آیا، کہنے لگا لے او میرے بے ایمان، او میرے بے شرم بھائی، او میرے بے حیا بھائی، اوے روزی کو حرام کرنے والے، اوے اپنے بچوں کو حرام کھلانے والے، حلال روزی کو، او میرے ریڑی والے فراڈیے بھائی۔ میں غصہ تو مجھے ہے نا، یہ رات نو میں جیڑے ویلے جانا نا اتھو فارغ ہو کے، جیڑی میں ریڑی دے اتے ویکھیا او دے اتے لال بلب نہیں، تو ساڑے بھی کوئی بھی نہیں۔ کون سے بلب؟ لال بلب۔ میں پوچھیا اپنے عقل مند جڑے میرے نورتن، میں کہ ایک ہی ہے، انہاں آکھیا اے سیبان دے اتے روشنی پہ پہندی ہے، میں کہ اے دے اتے چٹا بھی دے لگ سکتا ہے، انہاں آکھیا اے پھر کالا کلو تو نظر نہیں آئے گا نا۔ مطلب چیز کچھ ہے دکھاتے، یہ روزی حرام کرنے والا کام ہے، جیسا ہے ویسے ہی دکھا۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ چیز ہے یہ 5 روپے کی، بک رہی ہے 100 روپے کی۔ او میرے مفتاح اسماعیل، او پورے ملک کے ٹاپ کے بے ایمان، او میری حکومت، او مولوی فضل الرحمان، او عبد الولی کی اولاد، او شہباز شریف، او نون والو، او ٹاپ کلاس بے ایمانو۔ میرا اس دفعہ بل آیا ہے بجلی کا، بل ہے غالباً 8,000، وصول انہوں نے کیا 18,000۔ میں نے پوچھا حسان میاں میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں، تو ذرا دیکھ۔ یہ کہتا ہے سمجھ میں نو بھی نہیں آ رہی، کیڑے کیڑے پاسوں ہی نہ کی ٹھوکیا ہویا ہے۔ شرم نہیں آتی بے حیا حکمرانوں کو۔ یہ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے اور پوری قوم کو پکڑ کے زندہ زمین میں گاڑ دیا، اور پوری بے حیائی کے ساتھ، اور آئے تھے مہنگائی مٹائیں گے، آئے تھے دکھ کم کریں گے۔ کس لیے آئے تھے؟ سر تھلے کیوں کیتی جاندے ہوتے کرو۔ کس لیے آئے تھے؟ پچھلا جو تھا وہ زیادہ بے ایمان ہے، ہم ایماندار ہیں، وہ نالائق ہے، ہم لائق ہیں۔ اگر یہ لائق ہیں، ان کے بڑے سے لے کر فضل الرحمان تک، فضل الرحمان سے لے کر زرزاری اور بلو تک، ان کو پکڑ کے ایک کسی جہاز میں ڈالو اور جہاز کو کسی سمندر میں ڈبو دو۔ یہ نامراد جو پورے ملک کو ڈبو رہے ہیں، بہتر ہے ان کو ڈبو دیا جائے۔ میں ایک محلے میں گیا، ایک بچہ چھوٹا سا نوجوان سا دوڑتا ہوا آیا، مجھے کہنے لگا دعا کرو۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا اے دکان میری، او نکڑی جی دکان۔ میں کہا دعا کی کراں؟ آکھے حضور صاحب 6,000 روپیہ علیحدہ کوئی نواں ٹیکس میرے تے لگ گیا ہے، میں تے سارا مہینہ 6,000 اوکھا کماندا تے میں کتھوں دیواں؟ دعا کر۔ میں آکھیا اے بلاواں میری دعا نال ٹلن والیاں،
کیونکہ اے نسل در نسل چور تے لٹیرے. ہن مینوں آدھے نون والے انہاں نوں کچھ نہ آکھو. ہن دس آکھاں کہ نہ آکھاں؟ جی تھلے منہ نہ کرو تے کرو. ہم بڑے ظالم ہیں کیونکہ ظلم ہوتا ہے مظلوم چپ رہتا ہے. جتنی لعنت ظالم پہ برستی ہے اتنی اس مظلوم پہ بھی. یہ منحوس وزیر خزانہ یہ کانا جو ہے نام کیا ہے مفتہ پتہ نہیں کیا بلا ہے, یہ ایک دن بکواس کر رہا تھا جب انہوں نے پٹرول بڑھایا آسمان پہ پہنچایا. یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھا کوئی نہیں بولا سارے خوش ہیں. میں نے خود سنا. یہ ہے چپ رہنے کا مقصد. اور اگر منبر والے نہیں بولیں گے یہ بھی شیطان ہے, یہ گنگے شیطان ہیں. مخلوق کی چیخیں نکل رہی ہیں. انہوں نے ہماری گردن, اس کو یزیدیت کہتے ہیں کہ ظلم کرو اور رونے بھی, نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی, دم گھٹ گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے. اب سمجھ میں آیا کہ مولوی فضلو نے اپنا کھلنڈرا, جیسے یزید مسلط ہوا اس نے اپنا ناہنجار بیٹا فٹ کرنا تھا, زرداری نے اپنا بیٹا, تاکہ یہ تجربہ حاصل کریں مخلوق کو برباد کر کے. انہوں نے شہباز نے اپنا بیٹا فٹ کرنا تھا, ولی خان کے اس غدار نسل نے اپنے بیٹے فٹ کرنے تھے. یہ اپنے نوجوان آوارہ کھلنڈروں جن کو کوئی چپڑاسی بھی برتی نہ کرے وہ ہماری تقدیر کے مالک بنا کے بٹھا دیے گئے. اور تم بھی چپ میں بھی چپ. مجھے بتائے جب یہ آوارہ کھلنڈرے اوپر آ کے مسلط ہو جائے اور قوم دہی لسی پی کے سو جائے تو خدا بھی کہتا ہے اگر تم نے کچھ نہیں بدلنا تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ. رہو چپ. یہ بدبخت 11 یا 14 جماعتوں کے بڑے بڑے مولوی بھی, شاہ بھی, پیر بھی, میاں بھی, زرداری بھی, لغاری بھی, لشاری بھی, نواب بھی, بگٹی بھی, مری بھی, پورے پاکستان کے جتنے ڈاکو چور لٹیرے بدماش سارے کٹھے ہو گئے. کٹھے کے نہیں؟ جیسے سیلاب آتا ہے پورا گند کٹھا ہو جاتا ہے, پورے ملک کا گند جمع ہو گیا اور اب ہمیں برباد کر رہے ہیں. جی کیا کہا میں نے؟ بل 9,000 تے وصولی 18,000, بل 15,000 وصولی 3,000. پھر صدقے میں جاؤں مسجد کا بل 70,000. ہندوؤں کے ملک میں بھارت میں بھی ہندو بھارت مودی لانتی سرکار ہے, وہ بھی مسلمانوں کے مدرسوں کی بھی امداد کرتے ہیں, مسجدوں کی بھی. آپ حیران ہوں گے, میں عیسائیوں کے ملک میں گیا, ناروے کے اندر, انہوں نے کہا جتنا پیسہ مسجد کے لیے ان کی کمیٹی اکٹھا کرتی ہے اتنی ان کو حکومت دیتی ہے کہ اپنی مسجد کا نظام اچھا کر کے چلاؤ. کافر کیا کر رہے ہیں اور یہ الٹا تڑیاں دیتے ہیں. جو بولا FIR, جو بولا پرچہ. کیوں جی؟ ہم آہ بھی کرتے, ایک مولانا صاحب تھے وہ ہنس کے کہا کرتے تھے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. اے پرچہ ہونا چاہیے انہاں دینا. شہباز شریف تو شروع ہوئے تے او بلو تے کھلو, اے جتنے آوارہ کھلنڈرے یزیدی,
یزید نے یہی ظلم کیا تھا، آتے ہی اس نے آزادی چھینی. کیا چھینا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں حریت را زہر اندر کام ریخت، کہ یزید جب آیا اس نے آزادی کے اوپر خنجر چلایا. آپ کہیں گے آزادی کیسی تھی؟ یہ پوچھیں گے آپ. آزادی جو یزید نے چھین لی، آزادی یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق جمعے کے دن 2 چادریں پہن کے آ کے بیٹھ گئے. آگے سلمان فارسی بوڑھا بابا کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نے کہا الحمدللہ. بابے آکھیا چپ کر. بابے کی آکھیا چپ کر. حضرت عمر آکھیا بابا جی خیر تے ہے. انہیں آکھیا پہلے حساب دے، اے جیڑی چادر تینوں لبی سی سانو بھی اوہی لبی، ساڑی ایک پوری نہیں ہوندی، تو 2 دو. مسئلہ صرف کس کا تھا؟ اور حکمران کون تھا؟ فاروق اعظم. اور اٹھا کون؟ بابا. ساڑھے نوجوانوں نو ہوش نہیں کہ بھی جاگن. اتھے بابے اور ہی کھڑے ہو گئے. بابے آکھیا نہیں سنیں گے، تیری ایک بات بھی نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا پہلے بتاؤ تو صحیح ناراضگی کیا ہے؟ جواب دیا چادر تو جو تجھے ملی وہی. اس کا مطلب یہ ہے حاکم وقت کو زیادہ لینے کا حق اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا. مولا علی نے کہا تھا، ایک بندہ آیا مولا علی کے پاس، تو دن تھا خوشی کا. انہیں آکھا سونا روٹی تے کھواؤ. تے آپ نے وہ روٹی جڑی اتھوں نہ اترے وہ چک کے سامنے رکھ دیتی. انہیں آکھا آج خوشی دا دن ہے، آج تے کوئی چوزا شوزا. اس نے کہا بطخ. میں ویسے چوزا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کوئی چوزا شوزا ذبح ہوتا، کوئی بوٹیاں شوٹیاں کھاتے، عید کا دن ہے. مولا علی نے کہا چوزے شوزے نہیں لبنے تھے، وجہ یہ ہے کہ اللہ دے دین نے مینوں صرف یہ اجازت دیتی میرے کول 2 پیالے ہونے چاہیے دن. ایک میں اپنے گھر تے گھر آلیاں واسطے رکھاں پیالہ، ایک مہمانہ واسطے، تریجے دی اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا بابا جی جواب تو سن لو. کہا بول. پھر سنیں گے. کہا ایک چادر میرے حصے کی، میرے کپڑے ایک ہی سوٹ ہے، وہ میلا ہو گیا، وہ دھلنے کے لیے دے دیا ہے گھر، اور جمعے کا وقت ہو چلا تھا. نئی چادر جو آپ لوگوں نے مجھے دی وہ میں نے نیچے لپیٹ لی، اوپر میں اپنے بیٹے عبداللہ کی چادر ادھاری لے کے. بابے آکھیا ہون کر تقریر. یہ آزادی ہے. یہ کیا ہے؟ یزید نے آتے ہی اس نے کہا جو بڑے ہیں ان کا منہ دولت سے بھروں گا، اگر کوئی پیسے سے نہیں بکے گا پھر. اور اسی کا اثر تھا. جناب ابو ہریرہ نے کہا اگر نام لوں گا تو گردن کاٹ دی جائے گی، لیکن ظاہر ہے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. تسی آکھو گے شکر ہے تیرا بل چوکھا آیا. نہیں سمجھ آئی؟ تسی ہن آج آکھو گے شکر ہے اللہ کرے تیرا اگلے مہینے اس تو بھی زیادہ آوے، تاکہ تو روویں، تو چیخیں، تو چلاویں. تو ہن شباز دا نہ لیندا پھر نواز دا بھی لویں، پھر انہاں دی او جڑی پھر دیئے او دا بھی لویں، پھر ایک ہو رہے او دا بھی لویں. انشاءاللہ یہ جتنا ظلم کمائیں گے، اب ہم نے بھی نیت کی ہے ہم بھی جھنڈا آزادی کا جب تک انہیں ادھر نہیں پہنچائیں گے ہم بھی. لیکن آج میں نے حاجی صاحب سے کہا دعا کران دی اجازت ہے، انہاں دعا دی تے باقی میں آپ لے لے.
دعا کرو اللہ تعالی انہاں دا بیڑا غرق کرے. نہ 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 اتنا مٹھی آمین نہیں. آج تے میں بھی آکھاں گا مولانا صاحب سانوں نہ کہ جڑا اچھی نہ بولے او دی بیوی نو 70 طلاق. وچو دعا کرو اللہ انہاں نو اللہ انہاں دا بیڑا جنہوں نے 22 کروڑ عوام غریبوں اور اتنی لاشیں ہزاروں جانور ڈوب گئے ہزاروں جانور لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں لاشیں دریا کے پانی میں تیر رہی ہیں اور یہ ہڈی پہ لڑ رہے ہیں کتوں کی طرح. دعا کرو اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. اے جے اثر نہ ہو جاتے میں تو انہوں پھر میں پھیڑنا. سبحان اللہ. کھجوروں کا موسم تھا کھجوروں کا تے او کھجوراں دے موسم میں پانی پہ جائے نا کھجوراں تے او خراب ہو جانی ہیں کھڑیاں کھجوراں تے او پھر او جڑے سن نا کھجوراں آلے انہاں کھوتا پھڑیا انہوں زندہ ہی دفن کرن لگ پے. او ظالمو ایک ہی پہ کر دے آکھن لگے ظلم کرانگے تے بارش رک جائے گی. عجیب مینٹلٹی ہے. لیکن آج میں نے اتنا کہا ہے لیکن کہا یہ ہے کہ یہ ہر طرف سے گردن اور یہی کچھ یزید کے جرائم میں سے تھا. وہ بدبخت مسلط ہو کے بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو نیچان دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. اس نے آتے ہی پہلا آرڈر چلایا کہ امام حسین کو کہو میری بیعت کرے. اسے پتا تھا کہ زمانہ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے زمین اسمان اسمان زمین. علی کا بیٹا پلید کے ہاتھ میں ہاتھ سرداد نداد دست در دست یزید عقا کے بنائے لا الہ است حسین. لیکن اس کی نیت بد تھی نیت بری تھی کہ یہ نہ کریں گے میں تلواریں چلاؤں گا میں نبی کی اولاد کو ذبح کروں گا. نیت ہی ان کمینوں کی یہی تھی ہم نبی کے بچے ماریں گے کیونکہ ظالم بھی تھے نیچ بھی تھے کمین بھی تھے. اب پروگرام اصل میں طے شدہ تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ گھرانہ نہ ظلم کے آگے جھکنے والا ہے نہ ظالموں پلیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا ہے. ظاہر ہے جس نے دودھ زہرا کا پیا ہو نبی کے کاندھے پہ سوار ہوا ہو اور انگلی علی کی پکڑ کے چلا ہو صدیق اکبر جس کو اپنے چھاتی پہ کھلاتے رہے فاروق اعظم جسے سلوٹ کرتے رہے. آپ نے غور نہیں کیا فاروق اعظم حضرت امام حسین امام حسن کے آگے سر نیچے کر لیتے تھے اور کہتے تھے اے جڑے سر تے وال نے اے بھی اگائے ہوئے تواڈے نے. ایسی ہستی ایک پلید کمینے کھلنڈرے آوارہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتی. اس نے جب پیغام مدینے بھجوایا مدینے کے گورنر نے امام علی مقام کو بلایا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ چھپ کے بیعتیں نہیں ہوا کرتی ساری دنیا کو بلا پھر دیکھا جائے گا. آپ آئے آپ سے زیادہ نور بصیرت کس کا تھا سمجھ گئے کہ قتل عام کا پروگرام ہے مدینے کی دھرتی کو لہو لہو کرنے کا پروگرام ہے. اور جو آپ کی سوچ نے بعد میں ثابت بھی کر دیا کہ سن 63 یعنی ٹھیک 3 سال بعد یزید نے مدینے کے اندر
10,000 آدمی قتل کروا دیا، جو اتنا بے حیا تھا جس نے نبی کی مسجد میں گھوڑے تک بندھوائے، جو مسجد نبی میں پیشاب کرتے رہے۔ میرا امام سمجھ گیا کہ یہ پلید ہے، یہ بچھو ہے، اس سے خیر کی توقع نہیں ہے، اور میں اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے اپنے نانا کے شہر کو رنگین نہیں کر سکتا۔ آپ نے آتے ہی اپنے بچوں کو کہا آؤ مدینہ چھوڑ چلو۔ میرے بچوں مدینہ چھوڑ چلو۔ بی بی شہربانوں کو تیار کیا، بی بی رباب کو تیار کیا، اپنے بچوں کو کہا، بہن کو کہا کہ چھوڑ دو مدینہ۔ کون چھوڑتا ہے مدینہ؟ ساری دنیا آج ادھر سے ادھر سے خدا کے فرشتے ترستے ہیں کہ مدینے کی حاضری ہو جائے، کیونکہ جو ایک بار آتے ہیں وہ پھر زندگی بھر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، جو تیری گلی سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار۔ سارا زمانہ کہتا ہے اللہ کرے مدینے جاؤں پلٹ کے نہ آؤں، اللہ کرے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ مرقد در سایہ دیوار بخش مولا، اپنے محبوب کی دیوار کے نیچے قبر کی تھوڑی سی جگہ دے دے۔ حضرت ابو بکر عرض کیا کرتے تھے کہ میرا مدفن حضور کے قدموں میں بن جائے، اور ملا حضرت فاروق اعظم حضرت عائشہ کے سامنے جولی پھیلائے ہوئے ہیں کہ بی بی کرم فرما کیا تھوڑی سی جگہ یہاں مل سکتی ہے؟ اگر جناب ابو بکر کو جگہ مل سکتی ہے، جناب عمر کو جگہ مل سکتی ہے، حسن حسین اس کے زیادہ حقدار تھے۔ یہ وہی مدینہ ہے جس مدینے میں پیدا ہوئے، وہی مدینہ ہے جس مدینے میں نبی کے سینے کے میدان پہ ساری عمر کھیلتے رہے۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں جبریل ان کی بلائیں لیتے تھے۔ یہ وہی نگری ہے جہاں اماں جان سجاتی بناتی سنوارتی اور بابا جان کے پاس بھیجتی۔ یعنی ان کا آنا جانا کہاں ہے؟ ادھر زہرا کا گھر ہے، ادھر محمد نگر ہے۔ زہرا کی انگلی چھوڑتے ہیں، نبی کی انگلی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ساری حدیثیں آپ نے سن رکھی ہے۔ اس مدینے کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ رات ڈلی، میرے امام نانے کے مزار پہ آئے اور آ کے تنے تنہا صدا لگائی، نانا وقت آ گیا ہے، تیری امت مجھے ٹھہرنے نہیں دیتی۔ وہ منظر میرے مسلمانوں یاد کرو جس منظر پہ میرے نبی نے مکہ چھوڑا تھا، اور میرے نبی نے پہاڑ پہ چڑھ کر کعبے شریف میں نظر رکھ کے کہا تھا او مکہ تو روئے زمین پہ مجھ محمد کو زیادہ پیارا ہے، اگر یہ مکے والے ظلم نہ کرتے محمد تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ آج نواسے پہ وہی رات آ گئی۔ نانا اگر تیری امت کے یہ ظالم حکمران قتل کے پروگرام نہ بناتے، تیرا نواسا، تیری نگری، تیرا شہر، اماں کی مزار قبر کو چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ نانا راضی رہنا، اب تیرے دین کے علم کو لہراؤں گا، جو تو نے خوشخبریاں دی ہیں وہ تاج میں سر پہ سجاؤں گا، نہ کچے بچاؤں گا نہ پکے بچاؤں گا، جہاں رات ہوگی بسر کروں گا، جہاں صبح ہوگی صبح کر لوں گا، ریت کو بستر بناؤں گا، اینٹ کے میں سرہنے بناؤں گا، میں گلی گلی سفر کروں گا۔ اب میرے پیارے دوستو مہینہ رجب کا تھا، تاریخ 27-28 تھی۔ اب عجیب بات ہے، یہ وہ رات تھی جو معراج کی رات تھی۔
اسی رات مدینے والا، اسی رات مدینے والا مسافر بنا تھا عرش اولا کا، اسی رات مدینے والا مسافر بنا تھا عرش اولا کا، اور میرا حسین مسافر بن گیا کربلا کا۔ رات ایک ہی ہے، 27ویں رجب ہے، 27-28 رجب کی درمیانی رات ہے، یہ معراج کی رات ہے، جس رات مدینے والے نے رب کا دیدار کیا۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے 27ویں رجب کو لا مقام میں جا کے رب کا دیدار کیا۔ نواسے نے بھی اقرار کیا، نانا تو نے لا مکان کی پرسرور فضاؤں میں رب کا دیدار کیا، اور تیرا نواسا تلواروں کے سائے میں اللہ کے جلووں کے نظارے کرے گا۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، میرے امام عالی مقام بچے بچیاں بیٹیاں بہنیں بیبیاں اس مختصر نوری قافلے کو، محمدی قافلے کو برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ مدینہ جس کے بارے میں حضرت امام حسن رضا کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ ہزاروں جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، اور مجھے گل سے بہتر ہے خار مدینہ، مجھے گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ نبی کا نواسا روتا ہوا، پورا گھرانہ تڑپتا ہوا، آنسو برساتا ہوا مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاریخ یاد ہو گئی، 27 رجب 28 رجب یہ تاریخ ہے۔ اب میرے نبی کا پیارا نواسا شعبان کی 3-4 تاریخ کو مکے پہنچا۔ شعبان بھی مکے میں، رمضان بھی مکے میں، شوال بھی مکے میں، ذیقعد بھی مکے میں۔ ارے ہم نے تو عشرہ محرم منایا، 10 دن منایا، پر نبی کا نواسا، نبی کا گھرانہ، نبی کے بچے 6 مہینے ہو گئے در بدر۔ میرے سنی مسلمانوں مجھے جواب دو، کیا یہ حق ادا ہو گیا؟ 10 دن سب شیعوں نے بھی 10 دن، یکم محرم کو کالے کپڑے پہن لیے، 11 کو بدل لیے۔ او بھائی یہ کیا ہے؟ کیا حق ادا ہو گیا؟ نبی کا گھرانہ 6 مہینے ہو گئے گھر سے بے گھر، در بدر، حد کن فکاں سے گزر گئے، حد لا مکان سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں سے گزر گئے، ہم کہاں سے گزر گئے۔ مکہ بھی سفر تھا، مکہ بھی اپنا گھر تو نہ تھا، سفر تھا۔ حضرت سلطان باہو، حضرت سخی سلطان باہو سچ کہتے ہیں شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے او گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالاں دے ونجارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے۔ مدینے پہ بھی موت کے سائے، مکے میں بھی موت کے سائے۔ حکمران یزید پلید یہاں کا، حکمران یزید پلید وہاں کا، ہر طرف ننگی تلواریں، ہر طرف موت پیچھا کر رہی ہے، اور نبی کا بچہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ دیا۔ اب خطرہ منڈلانے لگا کہ ادھر ذوالحج کا مہینہ آئے گا،
ادھر حاجی اپنے جانور ذبح کریں گے۔ حضرت امام علی مقام سے پوچھا گیا، آن ریکارڈ ہے کہ میرے امام ذی الحج کی 8 تاریخ ہوئی اور تو نے حج کرنے حاجی احرام باندھ کے چل دیے مینا کی طرف اور تو چل دیا کربلا کی طرف۔ 8 ذی الحج کو حاجی کدھر چلے جاتے ہیں؟ مینا کی طرف۔ وہ احرام باندھ کے چل دیے حاجی مینا کی طرف اور تو شہادت کا احرام باندھ کے چل دیا کربلا کی طرف۔ کیا مجبوری تھی؟ 2 دن تھے۔ عرفات میں جاتا، مینا میں جاتا، میرے امام کا سر جھک گیا، فرمایا اگر میں جلدی نہ کرتا تو مکے کی دھرتی میرے بچوں اور میرے خون سے رنگین کر دی جاتی، اور میں نہیں چاہتا کہ آل بطول کا خون مکے کے زمین کے اوپر گرے۔ میں مرنا ضرور چاہتا ہوں اس کے رستے میں، لیکن نہ مدینے کو ملوث کرنا چاہتا ہوں، نہ مکے کو ملوث کرنا چاہتا ہوں۔ میں سفر میں مر لوں گا، جو کرنا ہے وہ کر لوں گا۔ تو مسلمانوں، لاہور کے غیور مسلمانوں، میرے نبی کا بیٹا، میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا دوش کا شاہ سوار، در درج نجف، مہر برج شرف، رنگ رومی شہادت، امام عالی مقام 8 ذی الحج کو عین حج کے موسم میں اب چلا ہے۔ رک کے ایک میری بات سمجھنا، حضرت سیدنا خلیل ابراہیم خلیل کو 7 کی رات خواب آیا، 8 کو بات کچھ کلیئر ہوئی، 9 کو واضح ہوئی، 10 کو آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ لیکن یہاں معاملہ ٹوٹل الگ ہے۔ یہاں 3 دن کی کہانی نہیں ہے، یہاں ابھی نانے کی گود میں آیا شہادت کی چھتری، اماں پالتی رہی شہادت کی خواب تکتے تکتے، ابا اپنے بیٹے کو ساتھ پھراتا رہا شہادت کے خواب دیکھتے دیکھتے۔ آج اب سوچو ذرا، جو ابھی 2 دن کا تھا اور شہادت کی خبر پھیل گئی، آج اس کی عمر 56-57 سال ہو گئی۔ رات کو بھی شہادت کا تاج، دن کو بھی شہادت کی چھتری سر پہ، اتنے سال کٹ گئے اسی سفر میں۔ اسی لیے علامہ اقبال سمجھے، وہ کہتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ کہتے ہیں یہ راز تھا ابراہیم خلیل والا، وہاں راز تھا، مکے میں کھل گیا، وہاں آغاز تھا، یہاں انجام تھا، وہاں شروعات تھی، یہاں بات ختم ہونے لگی ہے۔ وہاں چھری رکھی گئی لیکن چلی نہیں، یہاں تلواریں لگیں گی، نیزوں پہ سر اچھلیں گے، پتہ چلے گا وہاں سر بچ گئے، یہاں سر کٹ گئے۔ یہ میرے نبی کا بیٹا 8 ذی الحج کو اپنے بیٹوں کو، لیکن خطوط بھیجنے والوں نے رمضان میں خط بھیجنے شروع کر دیے۔ کس مہینے میں؟ رمضان المبارک میں۔ اور خط لکھنے والوں نے پہلا خط کوفے کے اندر لکھا۔ کہاں لکھا؟ حضرت سلیمان بن سرد خزائی، سلیمان بن سرد خزائی۔ میرے یہ جملے یاد رکھنا، یہ نہ کوئی آپ کو بتائے گا نہ لوگ بتاتے ہیں، آپ 1000 تقریر سن لیں آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتائے گا۔ پہلا خط جو لکھا گیا ہے یہ ایک صحابی رسول کے گھر میں لکھا گیا ہے۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی یہ میرے نبی کے صحابی تھے۔ یاد رکھو، یہ جو مولوی 6 قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں صحابی صحابی، میں کہتا ہوں اگر یہ صحابی ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو سارے کوفے والے غدار؟ اگر سارے غدار، یہ کہاں جائیں گے؟ حضرت سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہوئے اور آپ نے کہا کوفے والو دیکھو، پہلے تو خط نہ لکھو، اگر خط لکھ رہے ہو پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو، جو کہو گے نبھاؤ گے،
جان کی بازی لگاؤ گے، میرے نبی کے شہزادے کے ساتھ بے وفائی نہ کرو گے۔ انہوں نے پکا عہد کیا، پکا وعدہ کیا، خط پہ خط آنے لگے، خط پہ خط آنے لگے، تھیلے بھر گئے خطوں کے، اور ظاہر ہے پیغام یہی تھا، آپ نہیں آئیں گے، ہم قیامت کے دن سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اتنا ظالم کمینہ انسان ہم پہ مسلط ہوا، ہم تیرے نبی کے شہزادے نواسے دین کے وارث کو آواز پہ آواز لگاتے رہے، اس نے کرم نہیں فرمایا، وہ نہیں آیا۔ ظاہر ہے سوال سیدھا سا تھا، بالکل کلیئر تھا، اس کے اوپر نہ ہو نہیں سکتی تھی، اوپر تقدیر کا لکھا بھی۔ ادھر زمین کے یہ حالات اور اوپر تقدیر کی تحریر، اے کاتب تحریر یہ تقدیر ہے کیسی، راہوں میں میرے آ کے قضا کھیل رہی ہے، راہوں میں میرے آ کے قضا کھیل رہی ہے۔ میرے امام نے پھر بھی جو دنیا کے معاملات ہیں تفتیش و تحقیق کے لیے آپ نے ادھر تیاری فرمائی، ادھر امام مسلم کو روانہ کیا، اپنے چچازاد بھائی حضرت عقیل کے بیٹے جناب مسلم کو، تم جاؤ اور ہم سے پہلے پہنچو اور جا کے وہاں کے حالات ہمیں لکھو، تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ حسین آنکھیں بند کر کے چلا گیا۔ جناب مسلم اپنے بچے لے کے ساتھ آپ پہنچے جس وقت کوفے کے اندر پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کی۔ رات گزر گئی، اگلا دن آیا، آپ مختار ثقفی کے گھر ٹھہرے، مختار ثقفی کے گھر ٹھہرے، لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ 12 سے 18 ہو گئے، اور یہاں تک مورخین کہتے ہیں 40,000 کی تعداد ہو گئی۔ اور ادھر یزید کو جب پتا چلا، اس نے کہا اس کام کے لیے ابن زیاد ملعون سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھو مخالفوں کو دبانے کے لیے، یاد رکھو نجائز دبانے کے لیے شریف نہیں کام آتے، کمینے کام آتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہمیشہ مخالفوں کو دبانے کے لیے کمینے لوگ بدنہاد کام آتے ہیں، اور ابن زیاد سے زیادہ بدنہاد صحابہ کے قاتل، تابعین کے قاتل، قاتلوں کا گھرانہ، ملعونوں کا گھرانہ تھا، یہ اس سے زیادہ بہتر نہ تھا۔ اس نے کہا تو بصرہ چھوڑ سیدھا کوفہ پہنچ۔ وہ ظالم اپنے ساتھ اپنا پورا فوج کا سپاہیوں کا دستہ لے کے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ادھر امام مسلم جو تھے وہ پہنچ گئے، امام مسلم کے بعد ابن زیاد پہنچا، لیکن اس نے باقی دستہ پیچھے چھوڑا، اپنا لباس حجازی بنایا، اپنا روپ بدلا، اپنا رنگ بدلا، اپنا ڈھنگ بدلا، رنگ مدینے والا بنایا، رنگ مدینے والا بنایا، اور اپنے اوپر مدینے والا رنگ روپ چادریں رومال چڑھا کے وہ اندر گھسا۔ کوفے والے یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، مکار عقل نے روپ بدلا۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ روپ بدل کے لوگ آتے ہیں دھوکا، لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی رہتے ہیں۔ دنیا میں رہنا ہے اگر کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں لاکھوں یہاں
رہزن بھی رہتے ہیں، یہ جتنے بھی پیار کرتے ہیں سارے اندر سے پیار کرنے والے، کچھ شکاری بھی ہوتے ہیں۔ ابن زیاد آ گیا، غصہ آیا، یہاں تک کہ محل کے اندر چلا گیا۔ محل میں حضرت نعمان بن بشیر تھے، ان کو معزول کر دیا گیا۔ اس نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ کس کے گھر ٹھہرے ہیں؟ حضرت مسلم بن نکیل۔ پتا چلا مختار، آپ کو پتا چلا، آپ نے مختار سقفی کا گھر چھوڑا اور آپ نکلے باہر، اور جناب ہانی ایک بزرگ تھے، ان کے گھر جا کے پناہ لی۔ ہانی کے گھر آپ رہ رہے تھے کہ ابن زیاد نے اپنا معقل نامی جاسوس سمجھتے ہیں، جاسوس جسے آپ انٹیلیجنس پولیس کہتے ہیں، جاسوس چھوڑے، پتا کرو امام مسلم کہاں ہے۔ پتا چل گیا کہ ہانی کے گھر میں ہیں۔ اب اس نے جناب ہانی کو گرفتار کروایا، اور جس وقت ان کو لے گئے ان کو مارنا شروع کیا، سر پھاڑ ڈالا، ناک کو زخمی کر ڈالا، منہ کو زخمی کر ڈالا۔ قریب تھا کہ ہانی کے قبیلے کے لوگ حملہ کرتے، لیکن جتنے کوفے کے سردار تھے، بصرے کے سردار تھے، یہ چال چلتے ہیں ہمیشہ۔ ہر حکومت کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ عوام کو نہیں پوچھتے تمہیں اجاڑیں آباد کرے، وہ ان کے وڈیروں کو قابو کرتے ہیں، ان کے ایم این اے، ایم پی اے، وڈیرے، سردار، نواب ان کو قابو کرتے ہیں، کیونکہ یہ رگ ہوتے ہیں معاشرے کی۔ ان کو اکٹھا کر کے ابن زیاد نے محل میں بلا لیا۔ اب جس وقت جناب سیدنا مسلم کو پتا چلا کہ اس ظالم نے جناب ہانی کو پکڑوا کے زخمی کر ڈالا ہے، آپ نے ہانی کا گھر بھی چھوڑ دیا، باہر نکلے، نعرہ لگایا یا منصور امت۔ وہ جتنے لوگوں نے بیعت کی سارے جمع ہو گئے، 40,000 کم و بیش کوفی آپ کے گرد جمع ہوا۔ اب کھیل کہاں بگڑا؟ جب ابن زیاد نے وہ سارے نواب، رئیس، وڈیرے، جتنے بڑے بڑے، ان کو محل کی چھت پہ چڑھایا اور انہیں کہا کہ تم ان کو کہو اپنی اپنی قوم کو کہ پیچھے پلٹ جاؤ، نہیں تو میں تمہیں بھی ذبح کر ڈالوں گا، پیچھے فوج آ رہی ہے، نہ تمہارے کچے چھوڑوں گا، نہ بچیاں، نہ بچے، نہ گھر چھوڑوں گا، ان کو ڈراؤ، میں تمہارے گھروں کو یزید کو کہہ کے دولت کے انبار لگا دوں گا۔ ایک بھی وڈیرا، سردار، نواب نہ بچا، سارے ایم این اے، ایم پی اے، سارے وڈیرے، سارے سردار، سارے نواب اور دولت کے اوپر کتوں کے آگے گرے، بھول گئے ادھر نبی ہے، ادھر علی ہے، ادھر نواسا ہے، وہ دنیا دار تے طالب کتے رل مل نوہاں تانی، ہڈاں اتے ہونٹ انا دے ایویں عمر وہانی، ہڈاں اتے ہونٹ انا دے ایویں عمر وہانی، بک گئے، بک گئے۔ تم آج پوچھتے ہو یہ سردار بک سکتا ہے، میں فتویٰ دیتا ہوں سب سے پہلے یہ سردار بکتے ہیں، سب سے پہلے یہ وڈیرے بکتے ہیں، سب سے پہلے یہ صنعتکار بکتے ہیں، کیونکہ یہ ان میں حرص ہوتی ہے دولت کی، جتنا پہلے ہوتی ہے یہ خدا سے بھی بغاوت کرتے ہیں دولت کے لیے، کیونکہ ان میں رحمان نہیں شیطان ہوتا ہے۔ اور لکھ رکھو، جس نے کہا ٹھیک کہا، وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے مصر میں دولت کو ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا کہ نہیں؟ اس زاویے سے دیکھیں، نبی کو خریدا گیا، کس سے؟ پیسوں سے۔ اور غیرت بھی بک جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے کہتے ہیں یہ بک سکتا ہے، بکتے ہیں، لیکن تف ہے ان پر جو کسی غیر
اللہ اکبر، عجب تماشا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دولت کا کھیل تھا، سارے جب کوفی بصری وڈیرے سردار سارے بک گئے، اب انہوں نے آ کے اپنی اپنی قوم کو کہا ہم بھی مارے جائیں گے، تم بھی مارے جاؤ گے۔ ادھر گھروں کے اندر اعلان کروائے گئے، عورتوں کو ڈرایا گیا اپنے بچے بلا لو، نہ تم بچو گی نہ تمہارے گھر بچیں گے، عورت کمزور ہوتی ہے، ہر عورت حسین کی بہن زینب نہیں ہوتی، ہر عورت فاطمہ بنت حسین نہیں ہوتی، ہر عورت خاتون جنت نہیں ہوتی۔ عورتیں ڈر گئیں موت کے طوفان سے، وہ دوڑیں جن کے بیٹے تھے بچوں آ جاؤ۔ آج وقت پڑ جائے تو بیبیاں دوڑیں مسجد صدیقیہ میں، کہو پترو آ جاؤ، قادری صاحب تے پاگل آدمی ہے، نسو گے تے نہیں؟ جیڑے نسو گے ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا تساں سن لیا ہے؟ یہ تے راہ پیاں تے واہ پیاں پتہ لگدا ہے، کیوں جی؟ میرے حسین کا گھرانہ، سبحان اللہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم۔ شیر خدا کے نوکر ہو کہ نہیں؟ محمد مصطفیٰ کے نوکر ہو کہ نہیں؟ حسین کے نوکر ہو کہ نہیں؟ میری مائیں بہنیں بی بی زینب کی باندیاں ہیں کہ نہیں؟ نسو گے تے نہیں؟ انہیں تو انہوں میں دسدہ ہویا کہ جناب امیر مسلم نے آپ نے جس وقت دیکھا کوئی نہ رہا، آپ باہر نکلے، سارے اکٹھے ہو گئے، لیکن جس وقت آواز آئی کسی کو ماں نے پکارا، کسی کو بہن نے پکارا، کسی کو بیوی نے پکارا، بھیڑ چھٹتی چلی گئی، کچھ کو نوابوں نے رئیس زادوں نے صدا دی چھوڑ دو ساتھ، یہ تو چلا جائے گا، یہ مسافر ہے، یہ پردیسی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ہم کوفے والے مارے جائیں گے۔ ڈرا کر بہلا کر پھسلا کر نتیجہ یہ ہوا کہ ٹوٹل 30 آدمی رہ گئے، 40,000 سے 30 آدمی رہ گئے۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب یہ گھرانہ نماز چھوڑنے والا نہیں، چاہے قیامت آئے چاہے مصیبت آئے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں نماز کا وقت ہے، اللہ اکبر کی صدا آ گئی، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے، پیچھے 30 آدمی ٹوٹل 30 آدمی کھڑے تھے، اور آپ نے اللہ اکبر کہا۔ میرے لاہور کے غیور مسلمانوں، جب میرے امام مسلم نے سلام پھیرا، نہ دائیں کوئی نہ بائیں کوئی نہ پیچھے کوئی، ایک امام اکیلا مصلی پہ روکے کا کوفے والو اگر اتنا بزدل تھے ہاتھ ملایا کیوں تھا، اپنا بنایا کیوں تھا، ہاتھ اٹھایا کیوں تھا، دامن چھڑا کے آپ کو جانا ہی تھا، اگر یوں نظریں اٹھا کے پیار سے دیکھا تھا کس لیے، یوں نظریں اٹھا کے پیار سے دیکھا تھا کس لیے، اگر چھوڑ کے جانا تھا جانا ہوتا ہے تو پھر محفل میں آتے کیوں ہو۔ ایک بھی بندہ نہیں مسجد سے باہر نکلے، اب ایک بندہ راستہ بتانے والا نہ تھا، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے۔ میں بھی یہاں مسافر ہوں، تواڈے نال میری کوئی رشتہ داری تے نہیں نا؟ نہیں سن رہے تے انجی نسو گے؟ ہاں رشتہ ہے، لا الہ میں تانوں پکا پیا کردا کہ لاہوری بننا کوفی نہ بن جانا،
سبحان اللہ. میں صدقے اس کے باہر نکلا میرا امام، رستے کا پتہ کوئی نہیں چل رہا. سلطان باہو کی روح پھڑکی شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تھوں بارے او گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالاں دے ون جارے لالاں دے ون جارے تے تاڑی مار اڑانا باہو اساں آپ پہ ہی اڈن ہارے آپ نے ایسے راہ لے لی. چلتے چلتے اندھیرا چھایا، ایک دروازے پہ دیا جلتا نظر آیا. میرے امام نے دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہے، پیاس کی شدت سے میرا امام ننڈال ہے، شہزادہ ننڈال ہے. کہا بی بی پانی کے چند قطرے ایک پردیسی کو مل سکتے ہیں؟ بیبیاں نرم دل تو ہوتی ہیں. اس نے جلدی سے جا کے پیالہ اٹھایا، کہا پتر پی لے. پانی کا پیالہ پیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. نہ آگے کوئی، نہ پیچھے کوئی، نہ قاصد کوئی، نہ یار کوئی، نہ غمخوار کوئی، نہ مددگار کوئی. دشمن ہر پاسے، دشمن ہر کوئی، سجن کوئی کوئی. آپ بیٹھے. بی بی نے کہا بیٹا یہاں نہ بیٹھ، راہ لے، پانی پی لیا، اپنے گھر جا. میرے امام کی آہ نکلی. کہا اماں میرا گھر کوئی نہیں، میرا در کوئی نہیں، میرا رشتہ دار کوئی نہیں، میرا کوئی پیارا نہیں. بیٹا تو کون ہے جس نہ گھر ہے نہ در ہے، نہ تیرا کوئی سنگی ہے نہ ساتھی ہے، نہ یار ہے نہ بیلی ہے. آپ نے بی بی کو سچ بتایا. فرمایا بی بی نے کہا تو ہے کہاں کا؟ فرمایا وطن مدینہ تھا، وطن مدینہ تھا، چھوٹ گیا مدینہ. مکہ آئے، مکے سے سرکار نے قاصد بنایا. یہاں آیا 40,000 نے بیعت کی. وقت پڑا ایک بھی نہ بچا، سارے چلے گئے، سارے چھوڑ گئے، سارے منہ موڑ گئے، سارے عقیدے کے رشتے توڑ گئے، مجھے اکیلا بھٹکتا چھوڑ گئے. بی بی نے تجسس سے کہا تو ہے کون؟ کہا بی بی فاطمہ زہرا کا دل بند ہوں. اپنے زہرا کی نسل، علی کا گھرانہ، عقیل کا بیٹا، ہاشمی خون، محمد عربی ہمارا سرمایہ. پر تقدیر نے یہ وقت دکھایا کہ 40,000 سے ایک بھی ساتھ نہ آیا. بی بی احسان فرما، ایک رات رہنے کے لیے جگہ دے دے، یہاں تو ہاتھ خالی ہیں. کل محشر ہوگا، میرا نانا حوض کوثر پہ ہوگا، میں سارے قرض چکاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں. بی بی کی نظریں جھکیں. کہا میرا گھر حاضر، میں باندی خاتون جنت کی، میں نکرانی زہرا کی. جو ہوگا سہوں گی، چپ رہوں گی، کسی کو کچھ نہ کہوں گی. رات کو جو کھلانا تھا کھلایا، جو گھر میں آیا غریب تھی. یہ غریب لوگ بڑے با وفا ہوتے ہیں. یہ غریب لوگ
میں بھی شکر کرتا ہوں میں گلبرگ کا خطیب نہیں، میں شادمان ماڈل ٹاؤن کا خطیب نہیں، میں صدیق پورے کا خطیب ہوں۔ بی بی غریب تھی میں تاں غریب پر دل تاں امیرے، جو چیز دے ساں رجاتے، ایک وار لنگ آ ساڑی جاتے۔ بی بی رات ڈھلی اور بیٹا گھر آیا، بی بی نے خوش ہو کے بتایا میرا بچہ ہمارے گھر میں 14ویں کا چاند نکل آیا، لیکن ماں کہاں، بیٹا پلید کہاں، وہ زندوں میں سے مردے نکل آتے ہیں۔ سنا صبح ہونے سے پہلے اس نے جا کے ابن زیاد کی پولیس کے آئی جی ابن اشعث کو خبر دے دی کہ وہ مجرم تمہارا ہمارے گھر میں ہے۔ 70-80 سپاہیوں کو لے کے دھاوا بول دیا گیا بی بی کے گھر۔ جب بی بی کے گھر سے میرے امام مسلم نکلے، اب حیدری تلوار کو بے نیام کیا، بی بی قدموں میں گری، کہا میرے امام محسوس نہ کرنا، میں گناہگار نہیں، میری چھاتی پہ پلنے والا سانپ نکلا، میں نے ایک بچھو کو دودھ پلایا، بیٹا میرا تھا، غدار نبی کے گھر کا نکلا، اس نے چغلی کھائی۔ یہ فوج، یہ پولیس یہ اس لیے آئی، میں نے چغلی نہیں کھائی۔ میرے امام نے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا تیرے میرے وعدے پکے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نبھاتے ہیں، حشر کا دن آئے گا مدینے والا ہمارا وکیل ہوگا، ادھر یزید ذلیل ہوگا، اس دن جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا نبی کا بچہ اس دن بدلے پورے دے گا۔ تو تسلی رکھ۔ باہر نکلے، حیدری تلوار کو لہرایا اور صدا لگائی، فرمایا یاد رکھو کوفیو، او ابن زیاد اور یزیدیو، میں اولاد ہوں علی کے گھر کی، ہم ذلیل ہو کے کمینوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے نہیں ہیں۔ تلوار چلتی رہی، لیکن بھوک، پیاس اور پھر پتھروں کی بارش، نیزے تان مار مار کے آپ کے بدن کو چھید ڈالا گیا۔ کوئی جگہ نہ تھی بدن پہ جہاں نیزے تیروں کے زخم نہ تھے، ہونٹ پھٹ گئے، سر پھٹ گیا، بدن کے اوپر ہر طرف تیر اور تفنگ کے نشان پڑے، یہاں تک کہ ابن اشعث نے کہا، اس نے کہا دیکھ مسلم، تو کتنے تک لڑے گا، اب تو ننڈھال ہے، ہم پتھر ماریں گے تو گر جائے گا، میں تجھے امان دیتا ہوں، امان دیتا ہوں، امان دیتا ہوں۔ نبی کے گھر والے امان کے قائل ہیں، آپ دیوار کے ساتھ جا کے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا دیکھ لے، امان دے سکتا ہے تو دے، ورنہ ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ اس نے کہا امان۔ آپ نے تلوار نیچے کی، انہوں نے پکڑ کے سواری پہ بٹھایا، پہلا کام یہ کیا تلوار چھینی۔ میرے شہزادے امام مسلم نے کہا کہ پہلی بے وفائی ہو گئی، ایک تلوار سہارا، اب نبی کا بیٹا نہتھا ہو گیا، اب تو مجھے ذبح کر ڈالو گے۔ اس نے کہا نا۔ جب ابن زیاد کے محل تک پہنچا دیے گئے، آپ وہاں دروازے پہ بٹھائے گئے، اجازت مانگی گئی، مجرم دروازے پہ حاضر ہے۔ اس لانتی کے اندر سے آواز آئی، کچھ دیر ٹھہر کر اسے اندر گھسیٹ کے لے آؤ۔ آپ نے دیکھا لوگ پانی پی رہے ہیں، آپ کے ہونٹ ہلے، فرمایا کوئی مجھے بھی پانی دے سکتا ہے؟ ایک بدبخت نے کہا تجھے جہنم کا کھولتا پانی ملے گا۔ آپ نے فرمایا یہ فیصلہ محشر کو ہوگا کہ کھولتا کسے ملے گا، آب کوثر کے جام کسے ملیں گے۔ ایک عوام میں ان خواص کو شرم نہیں آتی، عوام میں سے ایک آدمی نے دیکھا، اس کو ترس آیا، دوڑا گھر سے
آدھا پیالہ پانی کا لایا، میرے امام کو پکڑایا، کہا جلدی جلدی پی لو، یہ ظالم پھر نہ مارے۔ آپ نے منہ سے پانی لگایا لیکن خون اتنا بہا، سارا پانی خون میں بدل گیا۔ آپ نے پیالہ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کر کے کہا میرے دوست تیرا شکریہ، لگتا ہے ہمارے نصیب میں پانی نہیں ہے، ہمارے نصیب میں پانی نہیں ہے۔ شہادت استقبال پیاسے کا کرے گی۔ اب آپ کو پکڑ کے لایا گیا۔ ابن زیاد مولا علی کو گالیاں دیتا رہا، جب تک طاقت تھی آپ جواب دیتے رہے۔ امام عالی مقام کو گالیاں دی، یہاں تک کہ اس نے کہا اسے پکڑو، رسوں میں جکڑو اور اوپر محل کی چھت پہ لے جاؤ۔ چھت پہ لے جا کے کہا جلاد اس کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ جب سر آپ کو محل پہ لے جایا گیا اور تلوار لہرا کے کہا گیا اب بتا، آپ نے فرمایا رک جاؤ، کوئی میرا رشتہ دار ہے نیچے۔ عمر بن سعد کو لایا گیا، فرمایا مرنے سے پہلے میری 3 باتیں سن لو، مہربانی کرنا۔ پہلی بات یہ ہے میرے امام حسین کو کہہ دینا یہ بے وفا نکلے کوفی، یہ جوڑ کے توڑ گئے، سونا واپس پلٹ جانا۔ دوسری میری وصیت یہ ہے جب میری لاش کے ٹکڑے کر دو، اس کو کٹھا کر کے کہیں عزت سے دفنا دینا، میرا جنازہ بھی پڑھ دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے میں نے فلاں آدمی کے 7 درہم قرضہ لیا ہوا ہے، یہ 7 درہم ادا کر دینا تاکہ قبر حشر میں مجھے رب نہ پوچھے کہ قرضہ لیا واپس کیوں نہ دیا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا اب تم اپنا کام کرو۔ ظلم اور جبر کی تلوار اٹھی، آپ کے سر پہ پڑی، آپ کے ہونٹوں میں تھا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ تک رحمت للعالمین، دیکھ رب العالمین، او یاد رکھ کوفے کی زمین، اب اور کوئی قاصد نہیں جو مکے میرا پیغام لے جائے۔ آخری ہچکی تھی میرے امام کی، اور بعد سبا اج ونج مکے تے دیویں سنیہا میرا کوفے والیاں پھڑ سولی دتا، بھائی مسلم اج تیرا جان دیواری مونا ڈٹھا، اے افسوس ودھیرا پر نام خدا او سجنا، بامی قبران دے ول پھیرا، نام خدا او سجنا پامی قبران دے ول پھیرا۔ ظلم کی تلوار چلی، سر کٹ گیا، دھڑ زمین پہ گرا، سر ظالموں کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے پکڑ کے کوفے کے چوراہے پہ لٹکایا۔ آواز قرآن سے آیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔